اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو؟ وہم لکم عدو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، اللہ تعالیٰ کا کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے۔ بئس للظالمین، کتنا ہی برا ہے ظالموں کے لیے بدلا متبادل۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے نہ تو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا، ولا خلق انفسہم، نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت ان کو حاضر کیا تھا، مطلب یہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بنا لوں۔ دراصل اس سے قبل آیات میں مجرمین اور ان کی حیرت کا ذکر تھا۔ اللہ رب العزت ان مجرموں کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ تم نے اپنی امیدیں کس کے ساتھ وابستہ کر لی ہیں، تم کس کے راستے پر چل پڑے ہو جو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تم نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیروں کو اور اللہ کے سوا جنات و شیاطین اور اللہ کے غیر کو اپنا رکھوالا دوست بنا لیا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنے بارے میں نہیں جانتا، جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، وہ تمہیں کیسے نفع پہنچا سکتا ہے یا نقصان سے بچا سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اور بلکہ صرف سجدہ نہ کیا بلکہ تکبر بھی کیا، حسد بھی کیا، آگے سے بحث و مباحثہ بھی کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا، اس کو ہمیشہ کے لیے لعین قرار دے دیا، وہ بھی اور اس کی ذریت بھی، اولاد بھی اسی طریقے سے انسانوں کو بہکاتے تو رہیں گے لیکن ہمیشہ کے لیے مردود ہیں، لعین ہیں۔ تو جو ان کے راستے پر چلے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو وہ دیکھ لے کہ جو خود مردود اور لعین ہے، پھٹکارا ہوا ہے، تو وہ کیسے کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نفع پہنچا سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ابن کثیر تفسیر کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تعظیمی سجدہ جائز تھا، یعنی اگر کوئی عزت کے طور پر کسی کو سجدہ کرے تو اس کی اجازت تھی، اور یہ تعظیمی سجدہ ہی تھا۔ یا دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم قبلے خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور نیت اللہ کو سجدہ کرنے کی ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے آدم کو سجدہ کیا اور نیت یہی تھی کہ اللہ کی ذات کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے آیا۔ نبی علیہ السلام کے آ جانے کے بعد اب تعظیم کے طور پر بھی کسی کے سامنے رکوع کرنا یا سجدہ کرنا اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جب ان کو کہا تو فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اور جو ہے فرمایا کہ اے مجرموں، جو خود نافرمانی کرنے والا ہے، تو افتتخذونہ، کیا تم نے اس سے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بنا لیا ہے؟ وہ تو پیدا ہونے سے لے کر اور قیامت تک تمہارا دشمن ہے۔
تو دیکھ لو مجرمین نے کیسا برا بدلہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے، مطلب بئس للظالمین بدلا، اللہ تعالیٰ نے کتنا برا متبادل جو ظالموں کو دیا ہے وہ بنا دیا ہے۔ یعنی اللہ والے اللہ کو اپنا رکھوالا بناتے ہیں اور نافرمان مجرمین شیطان کو اپنا رکھوالا بناتے ہیں، تو کتنی بری بات ہے اور کتنا کمزور اور کتنا مردود اور کتنا دھوکے باز جو ہے ان کا رکھوالا ہے۔ اور دیکھو بات یہ ہے کہ جب آسمان و زمین کو بنایا جا رہا تھا نہ تو اس وقت یہ جنات و شیاطین موجود تھے، اور اسی طریقے سے اگر دیکھ مطلب اس کے نفع نقصان کو جاننے والے ہیں، نہ اپنی پیدائش کے وقت یہ موجود تھے، یہ کیسے تمہیں ساری باتیں بتا سکتے ہیں اور نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ وما كنت متخذ المضلین عضدا، تو اللہ تعالیٰ ایسے گمراہوں کو اپنا دست و بازو بنائے گا، یعنی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے مدد حاصل کرنے کی، لیکن اگر بالفرض تصور بھی کیا جائے تو اللہ ایسے لوگوں کو بنائے گا جو اسی کے نافرمان ہوں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ کہے گا ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور اس دن اللہ کہے گا نادو پکارو شرکائی جنہیں تم نے شریک بنا رکھا تھا، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ اپنے گمان کے مطابق، فَدَعَوْهُمْ تو وہ پکاریں گے، آواز دیں گے اپنے معبودوں کو، چاہے وہ انسان ہوں پتھر ہوں، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ لیکن وہ ان کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ اگر تو انسان و جنات ہیں تو ظاہری بات ہے وہ خود پریشانی میں ہوں گے، اور اگر کوئی ولی بزرگ کو اس طرح سے سمجھتا تھا تو ظاہر اس وقت بھی وہ اللہ کی مرضی کے خلاف جواب نہیں دے سکے گا، اور اگر وہ پتھر ہیں وہ تو ویسے بے جان۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے، اور اچانک جو تھوڑی بہت امیدیں تھیں ان کے درمیان ایک آڑ حائل ہو جائے گی، دیوار حائل ہو جائے گی، اور بالکل یہ نا امید ہو جائیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ آج کے دن حشر کے میدان میں اللہ کی پکڑ سے کوئی بچنے والا نہیں ہوگا۔ پہلی آیت میں آیا موبقا کہ ان کے درمیان ایک موبق قائم کر دی جائے گی، تو اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دوزخ کی ایک جگہ کا نام ہے، ہلاک ہونے کی ایک جگہ کا نام ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں یہ دوزخ کے کنارے پر ایک آگ کی نہر ہے، آگ کی نہر ہے جس میں اتنے بڑے بڑے اژدہے اور سانپ ہیں جیسے کالے رنگ کے خچر ہوں، اور وہ ان مجرموں کو ان کے ذریعے سے سزا دی جائے گی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری بات واضح فرما دی کہ دیکھو ابلیس شیطان چاہے تمہیں ہمدرد بھی بن کر دکھائے، اچھے مشورے بھی دے کر دکھائے، وہ پھر بھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا تم توحید کو اپناؤ، شرک سے بچو، تم سنت کو اپناؤ، بدعات سے بچو، اللہ کے راستے کو اپناؤ، شیطان کے راستے سے بچو، یقیناً تمہارا مقدر پھر دوزخ سے بچ کر جنت اور اللہ کی رضامندگی ہوگا۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔